ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جب اسمبلیوں میں گئے تو انہوں نے اچھا اگر پاکستان کی آئین میں یہ بل پاس نہ بھی ہوتا، یہ عقیدہ رکھیں آپ، یہ پاس نہیں ہوتا کہ قادیانی کافر ہے، پھر بھی قادیانی کافر ہی ہے. کئی ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں، وہاں کی آئین میں یہ قانون نہ بھی ہو، لیکن چونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہے، اس کے بعد جو دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے، بعض لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. کل بھی میں رستے میں تھا، ایک علماء کی میٹنگ تھی، تو ایک صاحب کا فون آیا، بظاہر میری نظر میں وہ مذہبی بھی تھے. انہوں نے کہا یار وہ چیف جسٹس نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ جس طرح دیگر مذہب کے لوگوں کو اپنے اندر اپنے مذہب کی تبلیغ و ترویج و اشاعت کی اجازت ہے، اس طرح قادیانیوں کو بھی ہو. اب آپ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں. اچھا پہلے اس بات کو میں مکمل کرتا ہوں. ہمارے بزرگ گئے سن 73 میں بالخصوص، جس میں قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، طویل سفر، مشقتیں. اچھا اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو ہے بہت لوگوں کی قربانی ہے، جس پہ پانی پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بہت قربانیاں ہیں، شہادتیں دی ہیں لوگوں نے. بالآخر ذوالفقار علی بھٹو کو اس بات پر قائل کیا گیا کہ وہ بحیثیت وزیر اعظم دستخط کرے کہ، اور اس قانون کو آئین میں داخل کیا گیا کہ قادیانی ایک نئے نبی کو مانتے ہیں اس لیے وہ کافر ہیں. اور پھر آخری کیل جو ہے وہ تاجدار اہل سنت سن 84 میں جب ہمارے بزرگ اسمبلیوں میں گئے تو انہوں نے 295 سی قانون آئین میں داخل کیا، اور 298 بی اور سی کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہیں گے. نمبر 2 وہ مسلمانوں والی اذان نہیں کہیں گے. نمبر 3 وہ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہیں گے. نمبر 4 اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہیں گے. نمبر 6 اور اس کی اشاعت و تبلیغ نہیں کریں گے. یہ قانون ہمارے بزرگوں کی محنت سے، جس میں سر فہرست علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، سن 84 میں یہ آئین میں داخل کیا. اب کوئی یہ کہے کہ یار ان کو اپنے مذہب کی اجازت ہے، کہ یہودی اپنے آپ کو یہودی کہہ رہا ہے، بات ختم ہو گئی. عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہہ رہا ہے، بات ختم ہو گئی، وہ عیسائی کہہ رہا ہے. ہندو اپنے آپ کو ہندو کہہ رہا ہے، پارسی اپنے آپ کو پارسی کہہ رہا ہے. اپنے مذہب کی اپنے نام سے پہچان ہے نا ان کی. لیکن ایک شخص اللہ کے رسول کو آخری نبی بھی نہ مانے، نبوت کا انکار کرے، مرزا کو اپنے نبی مانے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ اپنے آپ کو قادیانی کہے، ٹھیک ہے، غیر مسلم تسلیم کرے، تو پھر جو اقلیت کے حقوق ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گے. لیکن وہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے جہاں اللہ کے رسول کا نام ہے وہ مٹا کے مرزا کا نام داخل کر دے، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، اذان بھی دے، مینارہ بھی لگائے، تبلیغ بھی کرے اپنے مذہب کی، اور مسلم بھی کہے. یہ تو بہت بڑا ڈھاکہ ہے نا یہ. تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا یہ ان کی جو ہے نا وہ سہولت کاری کہیں گے اس کو قادیانیوں کے ساتھ، کہ ان کو اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کی اجازت ہے. اس پر بے چینی ہے کہ جب ایک چیف جسٹس بات بات پہ یہ کہے کہ آئین پاکستان، آئین پاکستان، تو آئین پاکستان تو یہ ہے کہ کافر قادیانی کافر ہے. اور آج بھی میں پاسپورٹ آفس میں موجود تھا اور ایک صاحب جو ہیں وہ قادیانی تھے، مجھے نہیں پتا تھا، وہ مجھے جانتے تھے، کہنے یار یہ میرا اس نے فارم روک لیا ہے. اس نے کہا دستخط کرو اس پہ. عقیدہ ختم نبوت کا اس میں اظہار ہوتا ہے آخر میں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں. اس پہ دستخط کرنا پڑتا ہے. آپ کا پاسپورٹ کا جب فارم آتا ہے تو وہ کر نہیں رہا تھا. کرے گا ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اور نہیں کرے گا تو پھر اب وہ بتائے کہ میں قادیانی ہوں. اب وہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ میں اپنے آپ کو مسلم لکھوائے، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے. تو بات ساری یہ ہے، چونکہ دیکھیں ہم پاکستان کے اسٹیٹس کو مانتے ہیں، لیکن جب بات رسول اللہ کی آ جاتی ہے نا تو پھر ساری بات ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسے مقامات ہیں جسے ہم کہتے ہیں ریڈ زون، اس میں مخالف داخل نہیں ہو سکتا. تو بحیثیت مسلمان ہمارا ریڈ زون رسول اللہ کی ذات ہے، اب اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، بددہن اور بددیانتی کے ساتھ.
تو آج بھی ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم مانے، قادیانی کہے، ان کے جو حقوق ملیں گے جو دیگر یہود و نصارہ ہنود کے ہیں ملیں گے، لیکن اگر وہ مسلمان کہے گا تو پھر مسئلہ ہے اس میں۔ اتنی بات ہے، اور ہم چونکہ یہ بیان ریکارڈ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ جاتا ہے، یوٹیوب پہ جاتا ہے، تو ہم الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں سب اپنے پیارے محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سب کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہے، ایمان ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی بھی دعوے دار ہوگا وہ نہ مسلمان ہے بلکہ وہ بدترین کذاب و کافر ہے۔ تو یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب کے اس قادیانیت نوازی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اور پوری قوم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے کو واپسی لیں اور اپنے توبہ کا اظہار کریں۔ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں۔ تو انشاءاللہ الرحمن اسی سلسلے میں یہ کڑی آج تقریباً 3 بجے کورنگی نمبر 5 سے 2.5 نمبر تحفظ ختم نبوت مارچ ہے، اپنے ایمان کے تقاضے کو سامنے رکھیں اور اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے نام پر اپنے جانوں آل اولاد سب کو قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ایک زوردار نعرہ ہو جائے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔